اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس حلقے اور ایپیسوڈ کا موضوع یہ ہے کہ فضیلت زیارت امام رضا علیہ السلام۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کیا ہے کہ جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے اور ائمہ میں سے 8واں امام قرار دیا ہے، اور جو ان کی آیتوں پر، اللہ کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی زیارت، امام کی قبر کی زیارت، امام کی قبر جو مشہد مقدس سرزمین طوس میں ہے، اگر کوئی زائر واقعاً ان کی حق کی معرفت کے ساتھ، ان کی امامت کے اقرار کے ساتھ زیارت کرتا ہے تو ائمہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، اس کے رسول کی نظر میں اس کا منصب کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے۔ ایک گنہگار انسان، ایک معصیت کار انسان اگر امام کی زیارت کرتا ہے ان کے حق کی اطاعت کے ساتھ تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے۔ خود امام رضا علیہ السلام نے اپنی زیارت کے سلسلے میں بیان کیا ہے کہ روایت موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں قال الرضا علیہ السلام من زارنی بعد داری، کہ جو میرے بعد اور اس مسافت، طویل مسافت کے بعد میری زیارت کرے، یعنی کیا مطلب کہ جو بھی میری زیارت کو آئے گا، میری قبر کی زیارت کو آئے گا جو زائر، تو اس کا صلہ، اس کا بدلہ، اس کی جزا یہ ہے اَتَیْتُہُ فی ثلاث مواطن، میں 3 جگہوں پر اس کی زیارت کے لیے آؤں گا۔ اللہ اکبر، کیا شرف ہے زائر کا کہ امام فرماتے ہیں کہ جو بھی میری زیارت کے لیے آئے گا میں اس کی زیارت کے لیے آؤں گا۔ من زارنی علی بعد داری اتیتہ یوم القیامت فی 3 مواطن حتی اخلصہ من احوالها، کہ روز قیامت 3 موقع ایسے سخت موقع ہیں کہ جن موقع پر میں اس کی زیارت کے لیے آؤں گا، اپنے زائر کی زیارت کے لیے، یہاں تک کہ اس احوال، شدت سے اس کو نجات دلاؤں گا۔ پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ امام فرماتے ہیں عند تطایر الکتب یمینا و شمالا، کہ جب عند تطایر الکتب یمینا و شمالا، کہ جب نامہ اعمال، جب یہ صحیفہ اعمال کسی کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جن کے دائیں ہاتھ میں صحیفہ اعمال ہوگا وہ ابرار میں سے ہوں گے، وہ نیک ہوں گے، وہ اہل جنت ہوں گے۔ جن کے بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ اہل جہنم میں سے ہوں گے، وہ اشقیاء میں سے ہوں گے۔ لہٰذا امام کہتے ہیں اس وقت میں اپنے زائر کی زیارت کے لیے آؤں گا کہ جب نامہ اعمال کسی کو دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا، کسی کے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ دوسری منزل کی جہاں پر میں اپنے زائر کی زیارت کے لیے آؤں گا عند الصراط، یہ جب ہمارا چاہنے والا گزر رہا ہوگا پل صراط۔ آپ بہتر جانتے ہیں، کئی روایات ہیں کہ پل صراط کے جو ادق من الشعر، کہ جو بال سے زیادہ باریک، جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور جو آگ سے زیادہ گرم ہوگا، اس پر سے گزرنا ہے۔
امام رضا کہتے ہیں میں اپنے ظاہر کی زیارت کے لیے اس کے شدائد اور اس کے مصیبت و خوف سے نجات دلانے کے لیے صراط پر موجود رہوں گا، میں اس کو پل صراط سے آسانی گزاروں گا جو دنیا میں میری زیارت کے لیے آئے۔ تیسری خوفناک اور ہولناک منزل کون سی ہے؟ امام فرماتے ہیں وعند المیزان، جب نام اعمال وزن ہو رہے ہوں گے، تول لے جا رہے ہوں گے، کس کا پلہ بھاری ہے کس کا ہلکا ہے، تو امام کہتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے ظاہر کی زیارت کے لیے روز قیامت آؤں گا اور میزان کے وقت اس کو اس ہولناکی سے نجات دلاؤں گا، یعنی میں اسے کامیاب و کامران کر کے جنت تک لے کے جاؤں گا۔ امام رضا علیہ السلام خود اپنے ظاہر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جواد علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے بعد۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ واقفیہ ایک فرقہ جو امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام رضا علیہ السلام کی امامت کا اقرار نہیں کیا، جس میں سے علی ابن حمزہ بطائنی کہ چونکہ مال و اسباب اس کے پاس جمع ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے خیانت کی کہ اب امام کے اگر امامت کا اقرار اور اعلان کریں گے تو ان تک یہ تمام اموال رقوم شرعیہ پہنچوانے ہوں گے، لہٰذا اس نے امامت کا انکار کر دیا کہ نہیں، امام کاظم پردے میں ہیں اور غیبت میں ہیں، وہ ظاہر ہوں گے۔ ایک فتنہ برپا ہوا، لہٰذا چونکہ شیعوں میں سے بھی جو حقیقی شیعہ تھے 12 امام کے ماننے والے، وہ امام کی زیارت کو جاتے تھے۔ واقفیہ گروہ یا دوسرا گروہ جو شیعوں میں تھا وہ امام کی زیارت کے لیے نہیں جاتا تھا، لہٰذا امام نے حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو امام جواد علیہ السلام نے زیارت سید الشہداء سے افضل قرار دیا، لیکن سبب بیان کیا۔ اس میں کیا ہے؟ چونکہ امام سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے لیے ابنائے عامہ مسلمان عوام الناس بھی آتے ہیں، لیکن میرے بابا کی زیارت کے لیے صرف اور صرف ان کا حقیقی شیعہ جاتا ہے، لہٰذا میرے بابا کی زیارت کو جاؤ، یہ فضیلت اور یہ ثواب۔ اسی طریقے سے راوی کہتا ہے کہ میں نے من کتب امام الرضا علیہ السلام، امام کی کتابوں میں سے جو تحریر تھی اس میں سے میں نے پڑھا کہ من زارنی، کہ جو بھی میری زیارت کرے گا، جو میری زیارت کو آئے گا، اس کو اللہ 1000 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ کہا میں نے امام جواد علیہ السلام سے تعجب سے پوچھا کہ 1000 حجۃ، 1000 حج؟ تو امام نے فرمایا 1000 حج، 1000 نہیں، ایک یعنی ملین حج، یعنی کیا مطلب؟ ہزار حج، یعنی کیا مطلب؟ یعنی 10 لاکھ حج کا ثواب اللہ اسے دے گا کہ جو میرے بابا کی زیارت کرے۔ وہیں دوسری روایت ہے کہ جو بھی اخلاص کے ساتھ میرے بابا کی زیارت کرے گا فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ اس طریقے سے دیگر روایات ہیں کہ سب کا خلاصہ اگر عرض کیا جائے تو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا بہت ثواب ہے، بہت فضیلت ہے۔ یا اس نے اللہ کی زیارت کی، اس نے رسول اللہ کی زیارت کی، اس نے سید الشہداء کی زیارت کی، لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو، ناظرین کو، تمام مومنین کو زیارت قبر امام رضا علیہ السلام سے مشرف فرمائے اور ہمیں جو حقیقی ثواب ہے اللہ وہ ہمارے نامہ اعمال میں سپرد کرے، ہمارے نامہ اعمال میں مکتوب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔